یگوانی پر آپ کا سواگت ہے۔ یگوانی پر آج ہم کھاڑی یدھ پر بات کریں گے۔ انہی مدعوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انفارمیشن کمشنر اینڈ جیو پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس پر تقریباً 300 آرٹیکل لکھنے والے حیدر عباس صاحب۔ حیدر عباس سے ہم کھاڑی یدھ کے وبھن پہلوؤں پر اور بھارت پہ اس کا کیا اثر ہے، انہی مدعوں پر بات کریں گے۔ آپ کا سواگت ہے حیدر عباس۔ کیا یہ جنگ کس رخ پر جا رہی ہے؟ کیا اگر اس جنگ کا جلدی سے جلدی خاتمہ نہ ہوا تو کیا یہ پرمانو یدھ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ عباس صاحب، اس کا جو بالآخر جو الٹیمیٹ خدا نہ کرے کہنا چاہیے تو وہ نیوکلیئر وار کی ہی طرف یہ پورا جو سیلاب ہے یہ جا رہا ہے۔ آج 25 دن گزر گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بات کہی کہ وہ 5 دن کے لیے سیز فائر کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ہماری گفتگو جاری ہے، تو جس کو کہ ایران نے پورے طور پہ منع کیا ہے کہ ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو ایران اس بات کو بہت بخوبی جانتا ہے کہ یہ 5 دن کا وقت ضرور ہے، لیکن یہ 5 دن جو ہے یہ امریکہ اپنی تیاری میں ہے، کیونکہ وہ جو ان کی کھرگ آئلینڈ ہے اس کے اوپر ایران کا جو یعنی ریزروائر ہے سب سے بڑا گیس کا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایران یہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 5 دنوں کے لیے مثلا ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کہا بھی ہے، تو اسرائیل نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، تو جنگ جو ہے وہ یکساں ہے اور ہر لمحہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں عباس صاحب کہ اسرائیل نے اپنی طرف سے جنگ بندی کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے، جی ہاں، اور امریکہ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، تو کیا اسرائیل امریکہ کی بات مانے گا؟ جی ہاں، بالکل مانیں گے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو ابھی نیتنیاہو نے ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ IDF جب اعلان کرے گی تبھی ہوگی۔ یعنی انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ٹرمپ بحیثیت US پریزیڈنٹ جو ہے وہ بے معنی ہیں۔ جی، یہ ابھی یعنی 1-2 گھنٹے پہلے جو ابھی اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے بنجامن نیتنیاہو نے، اس کا یہی ماخذ ہے۔ جی ہاں، اب یہ بات آپ دیکھیے، جان لیجئے کہ یہ جو حیرت انگیز پہ جو ایران کے جو نیٹنز جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں اور سائٹ تھیں، اس کے اوپر حملہ کیا ہے امریکہ نے، تو جیسے ہی حملہ کیا تو اسرائیل نے اس بات کو کہا کہ اس میں ہم انوالو نہیں ہیں، اس میں امریکہ انوالو ہے۔ لیکن وہ امریکہ انوالو ہو یا اسرائیل انوالو ہو، دونوں کے عزائم اور دونوں کے مقاصد ایک ہیں۔ تو ایران نے اس بات کی پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ ہم ڈمونا پہ جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے، اور ایران نے ڈمونا جو ان کا نیوکلیئر سائٹ ہے اس کو مین سائٹ پہ ایران نے حملہ نہیں کیا، اس کے برابر حملہ کیا ہے۔ یعنی ایران نے جی ہاں تاثر یہ دیا ہے کہ ہم اگر چاہیں گے تو ہم وہاں پر بھی بم مار دیں گے۔ اچھا، اب اس وقت بنجامن نیتنیاہو وہاں ڈمونا جو ہے وہ ان کی باقاعدہ وزٹ ہوئی ہے، اور اس وزٹ کو بہت لمبے اور بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ پرسارت بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کا ایریل ویو بھی دکھایا گیا ہے اور اس کا جو ڈسٹرکشن ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ یہ اسرائیل کی اوپینین میکنگ ٹیکنیک ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اپنے اس اسٹیج میں پہنچ رہا ہے کہ جب وہ اپنا جو ان کی ڈاکٹرن ہے، جو سیمسن ڈاکٹرن کہلاتی ہے، تو وہ سیمسن ڈاکٹرن کو اپنا لیں گے۔ یہ ان کا اچھا اس تعلق سے نیوکلیئر وار کی طرف سے، کیونکہ اگر یہ پرسیپشن چلا گیا دنیا میں کہ ایران انڈیٹرڈ ہے، اور ایران کا انڈیٹرڈ رہنا ہی اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایران گویا کی جنگ کو بہت بخوبی لڑ رہا ہے اور وہ اس جنگ کو ہارا نہیں ہے، تو اگر یہ تاثر پوری ورلڈ میں چلا گیا تو یہ اسرائیل برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اسرائیل کے لیے اب یہی لاسٹ ریزورٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیئر بام ایران کے اوپر مار دے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس تعلق سے پورے دنیا میں ڈسکشنز برابر یعنی چل رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ ٹکر کارلسن نے اس بات کو کہہ دیا ہے،
اور ڈگلس میکگریگر نے بھی اس بات کو کہہ دیا ہے. کرنل ڈگلس میکگریگر نے وہ فارمر ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور امریکہ کی پوری جو مڈل ایسٹ میں وار تھی اس کو بہت باریکی سے میکگریگر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ اسرائیل ایز اے لاسٹ ریزورٹ. اچھا، ایران کا جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے وہ لگ بھگ 64% مان سکتے ہیں آپ، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور نہیں ہے. لیکن اب اس میں ایک بہت لیٹسٹ اینگل آ گیا ہے اور وہ آپ کو تھوڑا سا پہلے جانا ہوگا کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے 12 دن کی جنگ جو ہوئی ہے جون 2025 میں، تو جب اس کا سیز فائر ہوا تھا تو رشیا کے جو ڈمیٹری میدودیو صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ رشیا یہ کنسیڈر کر سکتا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر بام ایران کو دے دے. یہ بات میدودیو نے کہی تھی. اب اس بات کو ابھی غالباً شاید کل کی بات ہے کہ ڈگلس میکگریگر نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے اوپر بام مارتا ہے، نیوکلیئر بام مارتا ہے، تو رشیا اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر بام مار دے گا. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس سے بالکل، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، اور پوری دنیا اب اس بات کو لے کے اور امریکہ اور تمام لوگ ورلڈ پاورز الرٹ ہو گئی ہیں کہ یہ رشیا نے کیا کہہ دیا ہے. اور ڈگلس میکگریگر نے یہ نیوز بریک کی ہے. تو اب جب یہ بات آ گئی ہے تو پھر یہ ایکول ٹرمز کی بات آ گئی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پہ بام مار دیا تو امکان قوی ہے کہ رشیا اسرائیل پہ بام مار دے گا. تو ایسے حالات میں اب یہ جنگ آن ایکول ٹرمز آ جائے گی. تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، تو کیا یہ جنگ پوری طرح سے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ تو بالکل طے بات جانی ہے کہ یہ مطلب اٹ از جسٹ ون ٹریگر اوے فرام دا تھرڈ ورلڈ وار. جس طرح کی مطلب اٹ از دا ورلڈ از ویٹنگ فار دا سیراجیوو انسیڈنٹس، کہ جس طرح سے وہ سیراجیوو انسیڈنٹس ہوا تھا پوری دنیا. کیونکہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، آپ یوں دیکھیے نا کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے دنیا کا 1/5 آف دا آئل جاتا ہے. ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم اس کو خالی کرا لیں گے، اور نیٹو سے انہوں نے انویٹیشن دیا، نیٹو نے ان کو منع کر دیا. اب دیکھیے اس میں خاص بات ہے، آج پوزیشن یہ ہے کہ ان کا جو USS جیرلڈ فورڈ ہے اور USS ایبراہم لنکن ہے، جو موسٹ پاورفل ان کے ایئر کرافٹس کریئرز ہیں، یہ سب وہاں سے ایران کے قریب سے جیرلڈ فورڈ جو ہے وہ گلف آف عمان میں چلا گیا ہے، دور چلے گئے، اور USS ایبراہم لنکن جو ہے وہ جدہ پہ آگے لگ گیا ہے. یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہی امریکہ کی پوری پریسٹیج ہے، اگر یہ یعنی توڑ دیے گئے یا ان کے اوپر اٹیک ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. کیونکہ بحرین کی جو ان کی 5th فلیٹ تھی اس کو تو ایران نے ٹارگٹ کر دیا. تو اب سوال یہ آ رہا ہے کہ جب آپ اسٹریٹ آف ہرموز کو یعنی خالی نہیں کرا پا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی پوری الیکٹریسٹی اڑا دیں گے. تو الیکٹریسٹی اڑانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی سیلینیشن کے جو ان کے واٹر پلانٹس ہیں وہ سب رک جائیں گے، ان کی ہاسپٹلس رک جائیں گے، ان کی ہر چیز رک جائے گی. تو ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ایسا کریں گے تو ہم آدھے گھنٹے میں پورے گلف کی الیکٹریسٹی اڑا دیں گے. تو اس پہ گلف نیشنز نے ٹرمپ سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں، سارے پریشرائز کیا. جی ہاں، کیونکہ وہ یہ بات دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے کہ آپ نے اسی لیے سیز فائر کیا ہے. اب لیکن اس میں ایک دوسرا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ US کی جو آرمی ہے، مانا جا رہا ہے کہ قریب 2000 ان کی مرینز جو ہیں وہ وہاں لینڈ کرنے جا رہی ہیں کرگ آئلینڈ میں، جہاں پہ کہ لیکن اب اس میں ان سارے حالات میں ہمارے ہندوستان کے لیے
جو ہے وہ حالات اچھے نہیں ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ کہ اس سارے حالات کا جو گلف وار جو اس ٹائم جو چل رہی ہے اور جو برے سے برے حالات بنتے، اس کا بھارت پہ کیا اثر ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے سلنڈر جس طرح سے مہنگا ہو گیا، سلنڈر جس طرح سے نہیں اویلیبل ہے مارکیٹ میں، لوگ لمبی لمبی لائنیں لگائے ہوئے ہیں 2-2 کلومیٹر دور، تو اس کا آگے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ ایک بہت بڑے لیول پہ ریسٹورانٹ اور ہوٹلز انڈیا میں بند ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایران کے پاس اتنی گیس ہے کہ پورے 150 کروڑ انڈینز کو 500 سال تک ایران گیس دے سکتا ہے. اس کے پاس اتنے ریزروائرز ہیں. تو ان کو ہمارے حکومت دورہ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے وائٹل انٹرسٹ، ہماری پبلک، ہماری 80 کروڑ سے زیادہ لوگ تو بیچارے 2 وقت کا کھانے کے لیے مجبور ہیں. تو کہاں سے یہ لوگ کھائیں گے؟ صحیح. اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ایران نے 2 ٹینکرز آف گیس دیا بھی ہے، تو اس سے صرف 49 لاکھ سلنڈرز ہی بھرے جا سکتے ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 49 لاکھ جو ہیں بھی، تو اس میں آپ یہ مان لیجئے کم سے کم 15 لاکھ سلنڈرز جو ہیں وہ تو وی آئی پیز کے ہاں چلے جائیں گے. سب ہورڈنگ کر لیں گے، معاف کیجیے گا. صحیح ہے، صحیح. تو کہاں سے یہ پرکولیٹ ہو کے پبلک میں کہاں آ پائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انرجی نیڈز ہیں، پھر آپ پیٹرول سے آپ ایگریکلچر پروڈکٹس بناتے ہیں، ٹائرز بناتے ہیں، میڈیسنز بناتے ہیں، آٹوموبیلز میں تمام اس کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے ساری اپنی انڈسٹریز کو آپ اسٹینڈ اسٹل پہ لا رہے ہیں. اگر آپ پیٹرول نہیں لیں گے، اگر آپ گیس نہیں لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جلدی کا فیصلہ ہو گیا. اور انڈیا کا جو اسپرالنگ انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کے پاس اگر ہم لوگوں کی انرجی ایشوز ہی ایڈریس نہیں ہو پائیں گے تو ہم لوگ کافی نقصان میں جائیں گے. تو کیا حیدر صاحب یہ بتائیے، کیا فورن پالیسی میں انڈیا جو ہے یہاں پاس تھوڑا سا فورن پالیسی اس کی ٹھیک نہیں رہی اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو تھوڑا سا جلدی مودی صاحب نے کر دی. حالانکہ مودی صاحب تو جو بھی ان کو یعنی ڈرافٹ بنا کے دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیے فورن پالیسی جو ہے وہ ایگریسو فورن پالیسی، ایگریسو ڈومیسٹک پالیٹکس تو چل سکتی ہیں. فورن پالیسی میں جو ہے وہ جی ہاں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ دیر آر نو فری لنچز ان فورن پالیسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے کچھ جلدی کی. جی ہاں. تو اس کو کس طرح سے، اب جیسے کل بھی ہاؤس میں مودی نے اسٹیٹمنٹ دیا اور پھر آج بھی اپر ہاؤس میں اسٹیٹمنٹ دیا، تو وہ جیسا لگ رہا ہے کہ ایک بھارتی جو عوام ہے اس کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ایک بیڈ فیز میں انٹر ہو چکے ہیں. تو اس سے کس طرح سے نپٹا جائے؟ یہ یوں سمجھنا چاہیے ہمارے یعنی حکومت کو کہ جس وقت کی انڈیا اور پاکستان اور ایران یعنی IPI گیس پائپ لائن کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، اور یہ کم از کم 25 سال سے تھا، تو گورنمنٹ آف انڈیا جو تھی وہ امریکہ کے پریشر کی وجہ سے اس پورے پروجیکٹ سے چلی گئی. اگر یہ IPI یعنی آتا ہمارے، تو ہم لوگوں کو پانی کی طرح اویلیبل ہم لوگوں کے لیے گیس ہوتی ہے انڈیا، اور انڈیا جیسے بگ کنٹری کے لیے. اور یہ بھی بات آپ جان لیجئے کہ ایران نے اس پورے IPI پروجیکٹ کو مٹیریلائز کرنے کے لیے حیرت انگیز طور پہ آپ سمجھ لیجئے ان دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز یا 25 سال مان لیجئے کہ پورے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا. اور ہمارے خامنئی صاحب جو آج دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے گاندھی جی کے اوپر تقریر کی ہے. گاندھی صاحب کے نام سے تہران میں ایک اسپتال ہے، ان کے نام سے اسٹریٹس ہیں. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ ہندوستان سے بہت قریبی رشتے یعنی ایران کے رہے بمقابل اور گلف نیشنز کے. لیکن اب آپ ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ جو ایک آرگنائزیشن ہے وچ از کالڈ ایز I2U2،
I2 کا مطلب ہے اسرائیل اور انڈیا، اور U2 کا مطلب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ تو یہ I2U2 جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن تشکیل کی گئی تھی کوئی پچھلے 4-5 سال کے اندر۔ تو مودی صاحب نے جو اپنی پالیٹکس اور پالیسیز رکھی ہیں وہ اس بات کو ثابت انہوں نے کیا ہے کہ وہ I2U2 کا ہی حصہ ہیں۔ تو بہرحال یہی صورتحال ہے۔ تو مودی صاحب کی یہ جو پالیسیز ہیں وہ بھارت کے لیے کتنی سازگار ہیں، اس پہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، انہوں نے ان کے موٹیو پہ تو ہم کوشچن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری ضروریات ہیں 150 کروڑ لوگوں کی ضروریات ہیں۔ بھئی آپ ایک بات سمجھیے کہ 2022 سے جب سے یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تو انڈیا کی مخالفت امریکہ نے صرف اسی بات پہ کی کہ آپ رشیا سے آئل نہیں لیں گے، لیکن رشیا نے انڈیا کو ہائیلی سبسڈائز اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر آئل پرووائڈ کرایا، جو کہ اب نہیں دے رہا ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دین ہے، اور مودی صاحب نے ان سے جو یعنی جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں آدیش لیے ہیں وہ اس کا پالن کر رہے ہیں۔ یہی آپ دیکھیے مودی صاحب نے کہہ دیا تو انڈیا نے $120 ملین کا جو کمٹمنٹ تھا چابہار سے انڈیا نے واک آف کر دیا۔ 2019 کے بعد انڈیا نے ایران سے بالکل تیل بھی لینا ختم کر دیا، یعنی آپ سمجھیے، جبکہ 2012 تک پورے ہندوستان کا 40% آئل ایران سے آتا تھا۔ جاوید ظریف اور کافی سستا آئل پرووائڈ کرا رہا تھا، اور روپی میں پیمنٹ ہو رہا تھا، روپیز میں پیمنٹ ہو رہا تھا، باقاعدہ نوسٹرو اور واسٹرو کر کے جو ہوتا ہے، یعنی میرا پیسہ آپ کے بینک میں، آپ کا پیسہ میرے بینک میں۔ تو ایک ہی بینک ہے تہران میں، یوکو بینک، اور ایک کولکتہ میں اس کی یہاں برانچ ہے۔ تو اس میں جب یہ بات ہوئی 2012 میں کہ انڈیا جو ہے وہ اب ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرے گا اور سوئفٹ سے پیمنٹ نہیں کرے گا، تو یہ راستہ نکالا گیا۔ تو ایران کے لگ بھگ ایسٹیمیٹڈ 60,000 کروڑ روپیز یوکو بینک میں یعنی جمع تھے۔ لیکن وہ پیسہ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے فریز کر دیا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جو انہوں نے سینکشنز لگائے ہیں امریکہ میں، وہ اسی کی دین ہے یہ ساری چیزیں۔ اس پیسے کو فریز کر دیا تو اس پیسے کو تو ایران ابھی یوز نہیں کر سکتا نا۔ وہ تو سوال ہی نہیں کہ کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اوور آل بن رہی ہے، لیکن اب جو یعنی یہ 5 دن گزر جانے کے بعد جو رخ آئے گا وہ بالکل ایک نیا رخ ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا بھی ایک مطلب رپورٹس آ رہی ہیں کہ جس طرح سے ایران نے جو حملے کیے ہیں، اور کیونکہ اسرائیل میں تو پوری طرح سے سینسرڈ نیوز ہے، وہاں پہ کوئی آپ دکھائی نہیں سکتے کسی طرح سے۔ تو یہ ایک جنگ جو ہے یہ بہت یوں کہیے کہ اپنے ہی طور کے اوپر یہ سیلاب جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ یہ گفتگو کی، بہت بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔